السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، میں امید کرتا ہوں جو ہم نے پچھلا سباق جو آپ کے لیے اپلوڈ کیا تھا اس کے جو قوانین تھے جو میم ساکن کے متعلق تھے، جس میں میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ ادغام شفوی، اخفاء شفوی اور اظہار شفوی جو ہے ان کے متعلق پڑھایا تھا، اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو اس کی پریکٹیکل پرفارمنس ہے، جو پریکٹیکلی ایگزامپلز ہیں، وہ میں اگلے سبق میں جو کہ میں آج اپلوڈ کر رہا ہوں، تو میں امید کروں گا کہ آپ یہ والا سبق جو ہے اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں گے، تاکہ آپ حضرات کو جو میں نے پچھلے قوانین پڑھائے تھے اس کی اچھی طرح سمجھ آ سکے۔ تو سبق شروع کرنے سے پہلے میری گزارش ہے کہ جن احباب نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ یہ جو کار ثواب اور کار نجات ہے، اس کا یہ سلسلہ سیکھنے سکھانے کا یہ آگے چلتا رہے، اور آپ حضرات جو ہے وہ اس کو شیئر بھی کریں، تاکہ یہ آپ کے لیے ثواب کا ذریعہ بنے اور ہمارے لیے بھی ثواب کا ذریعہ بنے، کیونکہ یہ ایک بے لوث خدمت ہے جو آپ حضرات کے لیے کی جا رہی ہے، اور اللہ رب العزت آپ کو اور ہم سب کو دونوں جہان کی نعمتوں اور بھلائیوں سے مالا مال فرمائے۔ تو آئیے آج کا جو سبق ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو پڑھایا تھا کہ اگر ادغام شفوی جو ہے وہ کیا ہے کہ اگر میم ساکن کے بعد ایک اور میم آ جائے، میم ساکن کیا ہے جس کے اوپر جزم آ جائے، جب میم کسی کے اوپر بھی جزم ہو تو ہم اس کو میم ساکن کہتے ہیں، اور میم ساکن کے بعد اگر میں نے پڑھایا تھا کہ میم آ جائے تو وہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے، ادغام شفوی کرنا ہے، یعنی کہ ہم نے غنہ کرنا ہے۔ تو اس کی مثال جو ہے وہ یہاں پہ ہم نے دیکھنی ہے۔ دیکھیں، الف زبر نون ان، تا پیش میم تم۔ اب یہ میم جو ہے یہ والی میم ساکن آ گئی، اور اس میم کے بعد ایک نئی جو میم ہے، میم مشدد جس کو ہم کہتے ہیں، جس کے اوپر شد آ گئی، تشدید آ گئی، یہ تین، یہ والی جو علامت ہے، تین خانوں والی، تین اس کے یعنی ڈنڈے ہیں، تو اس کو ہم شد کہتے ہیں، اور جس حرف کے اوپر ہو اس کو تشدید کہتے ہیں، اور یعنی کہ یہ میم مشدد ہے، ہم کہیں گے اس میم کے اوپر شد ہے تو یہ میم مشدد ہو گیا۔ تو اس کے لیے جو قوانین ہیں اس کے مطابق جو ادغام شفوی ہے، ادغام شفوی کا قانون یہاں پہ اپلائی ہوگا، اور میم کے بعد ایک اور میم ساکن کے بعد ایک اور میم آ رہی ہے، تو یہاں پہ ہم انتم، یہ والا جو غنہ ہے، ناک میں آواز جانا ہے، اس کو غنہ کہتے ہیں۔ میم پیش وا مز، لام زیر لی، مزلی، میم پیش واو مو، مزلی مو، نون زبرنا، مظلمون، اس کو ملا کے کیسے پڑھیں گے، انتم مظلمون۔ اس کے بعد میں نے پڑھایا تھا کہ میم ساکن کے بعد اگر یہ میں پہلے پڑھاتا ہوں، اس کے بعد پھر یہ پڑھاتا ہوں، آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ میم ساکن کے بعد اگر با آ جائے تو اس میں ہم نے اخفاء شفوی جو ہے وہ کرنا ہوتا ہے، یعنی یہاں پہ بھی ہم نے غنہ کرنا ہے۔ کاف پیش نون کن، تا پیش میم تم، کن تم۔ اب دیکھیں میم ساکن کے بعد با رہی ہے، اور تو میں اس کو غنہ کر رہا ہوں، یہاں پہ با زیر بی، ہا کھڑی زیر ہی، بھی، کن تم بھی۔ اب یہ کن اور اس کے بعد تم، یہ جو غنہ کر رہا ہوں، یہ یہاں پہ میم ساکن کے بعد با کا جب قانون آ رہا ہے تو یہاں پہ اخفاء شفوی، اور یہ جو رہ گیا تھا اس کو میں بھی پڑھاتا ہوں۔ الف زبر آ، لام زبر میم لم، علم، تا زبر تا، را زبر را، تارا، علم تارا۔ اب یہ دیکھیں میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو اس کو ہم اظہار شفوی کہتے ہیں، اور یہاں ہم نے غنہ نہیں کرنا ہوتا، تو اسی قانون کے مطابق یہاں پہ ہم جو ہے وہ غنہ نہیں کر رہے، اس کو غنہ کیے بغیر پڑھیں گے، علم تارا۔ اس کے بعد ہا پیش میم ہم، فا آ گیا، تو یہ بھی میم اور با جو ہے اس کے علاوہ ہے، اگر با آ جائے تو ادغام شفوی، اگر با آ جائے تو اظہار شفوی، اگر میم آ جائے تو ادغام شفوی۔ تو یہ با بھی نہیں ہے اور میم بھی نہیں ہے، یہ فا ہے، اس لیے یہاں پہ بھی ہم نے غنہ نہیں کرنا۔ ہم فی ہا، اس کو اس طرح سے کر کے پڑھیں گے۔ اس کے بعد میم کے بعد، میم ساکن کے بعد یہ دیکھیں ایک میم آ گئی، تو یہاں پہ بھی ہم نے وہی قانون لاگو کرنا ہے جو کہ ادغام شفوی کا ہے، یہاں پہ بھی ہم نے غنہ کرنا ہے۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ۔ یہ دیکھیں میں دوبارہ جو ہے وہ سلو موشن کے ساتھ آہستہ سے اس لیے پڑھا ہے تاکہ آپ کو اس کے ہجے جو ہیں وہ بھی ان کی بھی سمجھ آ سکے۔ اس کے بعد واو زبر لام ول، الف زبر میم ام، والام را پہ شروع، والامرو۔
اور را جو ہے وہ میں پر کر کے پڑھ رہا ہوں، اور میم ساکن کے بعد چونکہ را آ رہا ہے اس لیے یہاں پہ غنہ نہیں کریں گے، اور یہاں پہ اظہار شفوی کا قانون لاگو ہوتا ہے۔ میم ساکن کے بعد با آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہاں پہ اخفاء شفوی کا قانون جو ہے وہ اپلائی کریں گے۔ میں اس کے سارے کے ہجے کرتا ہوں۔ یہ دیکھیں تا زبر الف تا یہ دیکھیں چونکہ میں نے بتایا تھا کہ جب الف ساکن آ جائے تو اس کو ہم نے حمزہ کی طرح پڑھنا ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو تا پڑھیں گے، تا زیر تی، تا تی، ہا زیر میم ہم، تا تی ہم، با زیر بی، الف کھڑا زبر آ، بی آ، یا زبر یا، بی آ یا، تا دو زیر تین، بی آ یا تین، تا تی ہم بی آ یا تین۔ اس کا جو میں نے الف ساکن پڑھایا ہے، میں نے یہ الف اور واو کا جب قانون پڑھا رہا تھا حروف مدہ والے، تو اس میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھایا تھا۔ آپ سے گزارش ہے کہ وہ پچھلی ویڈیو تھوڑا سا ٹائم نکال کے ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو آسانی کے ساتھ اور اچھی طرح سے سمجھ آ سکے۔ الف زبر میم ام، ضاد کھڑی زبر ضا، ام ضا۔ اب یہ ضاد جو ہے یہ بھی میم اور با کے علاوہ ہے، اس لیے یہاں پہ بھی اظہار شفوی والا قانون لاگو ہو رہا ہے۔ ام ضا، اس کے بعد الف پیش او، یہ چونکہ لمبا ذرا حرف ہے اس کو بڑی غور سے ذرا دیکھیے گا۔ الف پیش او، تا زبر یا تئی، اس کے بعد تا پیش تو، تئی تو، کاف پیش میم کم، اتئی تو کم، میم زے، اب یہ میم ساکن کے بعد میم آ گیا تو یہاں پہ ادغام شفوی والا قانون جو ہے وہ لاگو ہو رہا ہے۔ میم زیر نون من، اوتیتکم من، کاف زیر کی، تا کھڑا زبر تا، کتا، با دو زیر بن، کتابن۔ اس کے بعد لم یلد، اس کو پڑھیں گے، دال جو ہے وہ حروف قلقلہ میں سے آ رہا ہے، یہ والا جو دال ہے یہ دال جو ہے اس کو حروف قلقلہ بھی پڑھیں گے، لیکن میم ساکن والا چونکہ ہم قانون پڑھ رہے ہیں اس لیے میم ساکن کے بعد یا آ رہا ہے تو یہاں پہ اظہار شفوی والا قانون جو ہے وہ لاگو کریں گے اور یہاں پہ غنہ نہیں کریں گے۔ لم یلد، اس کو لم یلد کر کے پڑھ دیں گے تو یہ خراب ہو جائے گا۔ یہ دال جو میں نے پڑھایا تھا، قاف طا با جیم دال، جو حروف قلقلہ ہیں جس پہ ہم نے آواز کو ابھار کے پڑھنا ہوتا ہے، تو یہ یہاں پہ پھر آواز ابھرے گی نہیں، اس لیے یہ غلط ہو جائے گا۔ تو آپ نے اس کو ابھار کے پڑھنا ہے، آواز کو جنبش دے کے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد یہ والا آ گیا، میم ساکن کے بعد با آ رہا ہے تو یہ بھی پھر کیا ہو گیا، اخفاء شفوی والا جو قانون ہے اس کے مطابق یہاں پہ بھی ہم نے غنہ کرنا ہے۔ علیکم بوکیل، اب میں نے جوڑ نہیں کیے، یہ میں کوئی سمجھ رہا ہوں کہ یہ میں نے جتنے اسباق آپ کو جوڑ کے ساتھ پڑھائے ہیں آپ خود اس قابل ہو چکے ہوں گے کہ آپ اس کے ہجے کر سکیں، لیکن اگر آپ کو کوئی پریشانی آتی ہے تو میں آپ کی پریشانی کے حل کے لیے یہاں پہ جو ویڈیوز اپلوڈ کر رہا ہوں اور آپ حضرات کی خدمت میں جو ہے گزارشات پیش کر رہا ہوں، تو اس لیے اگر پریشانی آتی ہے تو مجھے بتائیں ضرور تاکہ میں آپ کی جو وہ پریشانیاں ہیں ان کو احسن طریقے کے ساتھ اگلے اسباق میں حل کروں اور اس کو دوبارہ اچھے طریقے کے ساتھ آپ کو پڑھا سکوں۔ علیکم بوکیل، اس کے بعد وَأَمْطَرْنَا، دیکھیں میم آ گیا، میم ساکن کے بعد طا ہے اس لیے یہاں پہ ہم نے غنہ نہیں کرنا، طا کو پر کر کے موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ وَأَمْطَرْ، طا کو بھی اور را جو ہے اس کو بھی، کیونکہ را ساکن جو ہے اس سے پچھلا حرف جو ہے اس کے اوپر اگر زبر ہو اور پیش ہو تو ہم نے اس کو پر کر کے پڑھنا ہوتا ہے۔ وَأَمْطَرْنَا، اس کے بعد یہ میم ساکن آ گیا، میم ساکن کے بعد پھر میم آ رہا ہے تو یہاں پہ ادغام شفوی والا قانون جو ہے وہ لاگو ہوگا اور یہاں پہ ہم نے غنہ کرنا ہے۔ فَهُمْ مُقْمَحُونَ، اس کے بعد میم ساکن کے بعد دال مطلب یہاں پہ ہم نے غنہ نہیں کرنا اور یہ قانون جو ہے وہ اظہار شفوی والا ہے۔ لَكُمْ دِينُكُمْ، اس کے بعد میم ساکن کے بعد با، اس کا مطلب یہاں پہ اخفاء شفوی والا جو قانون ہے وہ لاگو کریں گے اور یہاں پہ غنہ کر کے پڑھیں گے۔ ترمیہم بحجارۃ، اس کے بعد اس کو پڑھیں گے الم نشرح، اس کو کیا پڑھیں گے، الم نشرح، اس کو پڑھیں گے وہم معرضون، اس کو پڑھیں گے وَخَلَقْنَاهُمْ أَزْوَاجًا، ہم میم ساکن اور اس کے بعد الف آ گیا
تو یہ اتنے جو ہیں وہ میں چھوڑ رہا ہوں، اور میں یہ امید کرتا ہوں یہ والی لائن جو ہے اور دوسری اس کے نیچے والی لائن بھی اس امید کے ساتھ کہ آپ ان کو پوری طرح سے ٹائم دیں گے اور اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور ایک نئے سبق کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔